آج ہم آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مجروح نے یعنی مجروح سلطان پوری نے اپنا تخلص مجروح کب سے اختیار کیا؟ تو مجروح سلطان پوری نے اپنا تخلص مجروح 1939 سے اختیار کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ شبیر ہی اپنا تخلص رکھتے تھے۔ شعلۂ ساز اور پچھلی رات یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو شعلۂ ساز اور پچھلی رات یہ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے۔ عرفان صدیقی کا پہلا شعری مجموعہ کینوس کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں کہ عرفان صدیقی کا پہلا شعری مجموعہ کینوس ہے اور یہ 1978 میں شائع ہوا۔ کلیم عاجز کا پہلا شعری مجموعہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا کب شائع ہوا؟ تو کلیم عاجز کا پہلا شعری مجموعہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا 1976 میں شائع ہوا۔ کنور اخلاق محمد خان شہریار کا پہلا شعری مجموعہ اسم اعظم کب شائع ہوا؟ تو شہریار کا پہلا شعری مجموعہ اسم اعظم ہے جو کہ 1965 میں شائع ہوا تھا۔ جوش کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب کب شائع ہوا؟ تو جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب 1920 میں شائع ہوا۔ نشاط روح اصغر گنڈوی کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ نشاط روح جو کہ اصغر گنڈوی کا شعری مجموعہ ہے 1925 میں شائع ہوا۔ ولی کی زبان یہ کس کا مضمون ہے؟ ولی کی زبان تو یہ عبدالستار صدیقی کا مضمون ہے۔ ولی کی زبان۔ ولی کو مسلم الثبوت استاد کس نے کہا؟ تو ولی کو مسلم الثبوت استاد میر تقی میر نے کہا ہے۔ مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ غزل کب شائع ہوا؟ تو مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ غزل 1953 میں شائع ہوا تھا۔ ایک دیس ایک بدیسی کس کا سفر نامہ ہے؟ تو ایک دیس ایک بدیسی کلیم عاجز کا سفر نامہ ہے۔ وسط ایشیا اور سیر ایران یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ یہ دونوں وسط ایشیا اور سیر ایران یہ دونوں سفر نامے محمد حسین آزاد کے ہیں۔ نگری نگری پھرا مسافر یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ تو نگری نگری پھرا مسافر ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان ہے۔ کالا پانی کس کا سفر نامہ ہے؟ تو کالا پانی محمد جعفر تھانے سری کا سفر نامہ ہے۔ ساحل اور سمندر کس کا سفر نامہ ہے؟ تو ساحل اور سمندر یہ افسانہ احتشام حسین کا ہے۔ سفر آشنا یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ تو سفر آشنا گوپی چند نارنگ کا سفر نامہ ہے۔ اگلا سوال ہے جو کہ ایک سفر نامہ ہے، یہ بتانا ہے کس کا سفر نامہ ہے کہ 20 دن انگلستان میں یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ 20 دن انگلستان میں یہ وزیر آغا کا سفر نامہ ہے۔ نقش فرنگ یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ تو نقش فرنگ یہ قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ ہے۔ مسافر کی ڈائری یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ مسافر کی ڈائری تو مسافر کی ڈائری خواجہ احمد عباس کا سفر نامہ ہے۔ ترکی میں 2 سال یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ تو ترکی میں 2 سال یہ عبادت بریلوی کا سفر نامہ ہے۔ اردو کی نئی کتاب یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اردو کی نئی کتاب گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے۔ اردو کی آخری کتاب یہ کس کتاب کے مصنف کون ہے؟ تو یاد رکھیں اردو کی آخری کتاب کے مصنف پطرس بخاری ہیں۔ اردو کی آخری کتاب کے نام سے پطرس بخاری کی بھی ایک تصنیف ہے اور ابن انشا کی بھی ایک تصنیف ہے۔ اردو کی آخری کتاب اردو کی نئی کتاب یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں اس کے مصنف کون ہیں؟ تو دلی کی چند عجیب ہستیاں کے مصنف اشرف سبوجی ہیں۔ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے تو یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ فراق کے مجموعے ایک طرح کا معمل ہیں جہاں بہت سارے ادھورے نقوش اور عام و ناتراشیدہ اجزاء بکھرے پڑے ہیں۔ یہ قول کس کا ہے کہ فراق کے مجموعے ایک طرح کا معمل ہیں جہاں بہت سارے ادھورے نقوش اور عام و ناتراشیدہ اجزاء بکھرے پڑے ہیں۔ یہ قول خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ چارہ گر یہ کس کی نظم ہے؟ تو چارہ گر مختوم محی الدین کی نظم ہے۔
چراغ دیر یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو چراغ دیر یہ مرزا غالب کی مثنوی ہے۔ جوش شاعر انقلاب کی حیثیت سے یہ کس کا مضمون ہے؟ تو جوش شاعر انقلاب کی حیثیت سے یہ فیض احمد فیض کا مضمون ہے۔ اردو کا المیہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اردو کا المیہ مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ سلک گوہر جو کہ انشاءاللہ خان انشاء کی تصنیف ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر منقوطہ ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی بھی حرف نقطے والا نہیں ہے۔ اس سلک گوہر کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو سلک گوہر کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔ نقد الشعر، کتاب الخراج اور جواہر الفاظ، ان تینوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ نقد الشعر، کتاب الخراج اور جواہر الالفاظ، تو ان تینوں کتابوں کے مصنف قدامہ ابن جعفر ہیں۔ الشعر والشعراء، کتاب المعارف، ادب الکاتب، ان تینوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ الشعر والشعراء، کتاب المعارف، ادب الکاتب، ان تینوں کتابوں کے مصنف ابن قتیبہ ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ العمدہ یعنی کتاب العمدہ فی نقد شعر العرب، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ العمدہ اور فی نقد شعر العرب، ان دونوں کتابوں کے مصنف ابن رشیق ہیں۔ اسرار البلاغت اور دلائل الاعجاز یعنی اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ تو اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز، ان دونوں کتابوں کے مصنف عبد القاہر جرجانی ہیں۔ قابوس نامہ، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو قابوس نامہ کے مصنف عنصر المعالی کیکاؤس ہیں۔ چہار مقالہ کے مصنف کون ہیں؟ تو چہار مقالہ یہ کتاب نظام عروضی سمرقندی کی ہے، نظامی عروضی سمرقندی۔ حدائق السحر فی دقائق الشعر، یہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ حدائق السحر فی دقائق الشعر، اس کتاب کے مصنف رشید الدین وطوات ہیں۔ رشید الدین وطوات، حدائق السحر فی دقائق الشعر، رشید الدین وطوات۔ کس نے لفظ و معنی کے رشتے کو جسم اور روح کا رشتہ بتایا ہے؟ تو ابن رشیق نے لفظ و معنی کے رشتے کو جسم اور روح کا رشتہ بتایا ہے۔ العبر اور مقدمہ فی التاریخ، العبر اور مقدمہ فی التاریخ، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ تو العبر اور مقدمہ فی التاریخ کے مصنف ابن خلدون ہیں۔ کس کے نزدیک مدح صرف 4 صفات کی ہونی چاہیے؟ عقل، عفت، شجاعت اور عدل، ان چاروں صفات کی صرف کس کے نزدیک مدح ہونی چاہیے؟ تو قدامہ ابن جعفر کے نزدیک مدح صرف ان 4 صفات عقل، عفت، شجاعت اور عدل کی ہونی چاہیے۔ پارسی تھیٹر کا پہلا دستیاب شدہ ڈرامہ کون سا ہے؟ تو پارسی تھیٹر کا پہلا ڈرامہ جو ہے وہ خورشید ہے۔ افسانہ عشق یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو افسانہ عشق یہ واجد علی شاہ کا ڈرامہ ہے۔ سفید خون، شہید ناز اور سیتا بنباس، سفید خون، شہید ناز، سیتا بنباس، ان تینوں ڈراموں کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ تینوں ڈرامے آغا حشر کشمیری کے ہیں۔ اندر صبا امانت لکھنوی نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو اندر صبا جو کہ اردو کا پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے، یہ امانت لکھنوی نے 1852 میں مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھی تھی، جو کہ 1854 میں کھیلا گیا تھا اور 1855 میں شائع ہوا تھا۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش و وفات، امتیاز علی تاج پیدا کب ہوئے ہیں اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1970 میں ان کا قتل کر دیا گیا تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 1900 سے 1970 تک لاہور میں پیدا ہوئے ہیں اور لاہور میں ہی ان کا قتل کیا گیا تھا، ان کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو 1900 میں پیدا ہوئے ہیں امتیاز علی تاج اور 1970 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حبیب تنویر کی پیدائش و وفات کب ہوئی؟ تو حبیب تنویر 1923 میں پیدا ہوئے ہیں اور 2009 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حبیب تنویر 1923 میں پیدا ہوئے ہیں اور 2009 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اندر لوک سبھا یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو اندر لوک سبھا یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے۔ اندر سبھا اور اندر سبھائیں، اس کے مصنف کون ہیں؟ اس تصنیف کے اندر سبھا اور اندر سبھائیں، تو اس کتاب کے مصنف ہیں ابراہیم یوسف۔ اندر سبھا اور اندر سبھائیں، حبیب تنویر جو کہ ڈرامہ نگار ہیں، ان کو راج سبھا کا ممبر کب مقرر کیا گیا؟ یہ کب بنے راج سبھا کے ممبر؟ تو حبیب تنویر راج سبھا کے ممبر 1972 میں حبیب تنویر کو راج سبھا کا ممبر بنایا گیا تھا۔
ڈرامہ ضحاک پہلی مرتبہ کس رسالے میں شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں کہ ڈرامہ ضحاک پہلی مرتبہ عصری ادب جو کہ محمد حسن کا ہی جاری کیا ہوا رسالہ تھا، اور محمد حسن کا ہی ڈرامہ ہے ڈرامہ ضحاک، اس میں ہی عصری ادب میں شائع ہوا، اور پہلی بار ڈرامہ ضحاک کتابی صورت میں 1980 میں شائع ہوا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔